الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طلبہ عزیز، گزشتہ دروس کی روشنی میں یہ بات بخوبی سمجھی جا چکی ہوگی کہ ولی امر حاکم وقت کی اطاعت خیر کے کاموں میں واجب اور ضروری ہے، اور حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو اکسانا، اس کی عیب جوئی کرنا اور اس کے احکام، اس کے اوامر کی مخالفت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی شریعت کے اعتبار سے باطل اور بے بنیاد ہیں، بلکہ خروج کے قبیل سے ہیں، خارجیت کی علامت ہیں، بغاوت کا نشان ہیں۔ یہ بات کل کے درس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ میں نے اس سلسلے میں چند دلائل پیش کیا تھا، اور پھر بات تھی کہ باقی دلائل انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کی صحیح میں ایک حدیث ہے جو انتہائی عظیم ہے اپنے موضوع کو واضح کرنے میں، اجاگر کرنے، بیان کرنے میں، جس کے الفاظ ہیں: علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ یعنی مسلمان انسان پر سمع اور طاعت فرض ہے تمام مسائل میں، تمام امور میں مسلمان کو سمع و طاعت کا دم بھرنا چاہیے، چاہے ان امور کو مسلمان پسند کرتا ہو یا ان سے کراہیت ہو۔ ہاں، اگر انسان کو نافرمانی کا حکم، معصیت کا حکم دیا جائے، اگر کسی مسلمان کو حاکم وقت معصیت کا حکم دے تو اس معصیت میں سمع و طاعت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں میں وہ مخالفت شروع کر دے اور حاکم وقت کا باغی بن جائے، سرکش بن جائے، اور الگ گروہ قائم کرنے کی کوشش کرے، الگ جماعت بنانے کی کوشش کرے اور مسلمانوں کی جماعت سے کنارہ کش ہو جائے۔ یہ قطعی طور پہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ان امور میں صبر کرے جن امور میں اس کی مرضی کے خلاف احکام ہیں یا مرضی یا اس کے اپنے فہم کے خلاف مسائل ہیں، ان میں صبر کرے اور جو طریقہ اسلام نے متعین کیا ہے اس کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرنے کی، نصیحت کرنے کی کوشش کرے، اور اگر حاکم وقت کے اندر بھی وہ کوئی خامی دیکھتا ہے تو اس کا اعلان کرنا، اس کی تصریح کرنا اور لوگوں میں اس کو بیان کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں فتنہ اور فساد کو جنم دیتی ہیں۔ بلکہ حاکم وقت کو نصیحت کرنا عام لوگوں کو نصیحت کرنے سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص حاکم وقت کے اندر کوئی عیب دیکھے، کوئی خرابی دیکھے، اور پھر اس کے اندر قدرت ہے کہ حاکم وقت کے سے ملاقات کرے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ خلوت میں ہو اور اس کو بیان کر دے، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر اس پر صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خیر کو بڑھاوا دے، کیونکہ شریعت کا بنیادی مقصد مصالح کی تکثیر ہے اور مفاسد کی تقلیل ہے۔ مفاسد کو کم سے کم کیا جائے اور منافع کو، مصالح کو عام کرنے کی کوشش ہو۔ حذیفہ ابن الیمان سے مروی حدیث ہے جو ہر طالب علم کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، موجودہ دور کے فتنوں سے نجات کا اس میں بہت بڑا سامان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں، اور میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ یعنی آپ غور کیجئے، صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور آپ سے
خیر کا سوال کرتے تھے, بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے, لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں, فتنے کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا, اس ڈر سے کہیں میں اس کا شکار نہ ہو جاؤں, اس ڈر سے کہیں مجھ کو فتنہ نہ پکڑ لے یا شر کہیں مجھے نہ آ پہنچے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جاہلیت کے زمانے میں, شر کے زمانے میں تھے, اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر دیا ہے, یعنی اسلام اللہ رب العالمین نے عطا کیا, ہم اس خیر میں زندگی گزارنے کا موقع پا رہے ہیں, تو کیا اس خیر کے بعد شر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے کہا ہاں, اور اس میں دخن ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دخن ہوگا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا دخن کیا ہے؟ دخن عزیز طلبہ آپ کو جاننا چاہیے کہ دال کے فتحے کے ساتھ ہے اور خا کے فتحے کے ساتھ دخن ہے. بہت سے لوگ اس کو دخن بولتے ہیں, دخن بولتے ہیں, لیکن یہ دخن ہے. دال اور خا کو فتحہ ہے اس میں, جو دخان کے معنی میں ہے, اور اس سے مراد لیسا خیرن خالصن, یعنی صرف محض خیر نہیں ہوگا بلکہ اس میں کدورت ہوگی, جو دخان یعنی دھواں اور آگ کے مانند ہے. بے منزلت دخان من النار, جس طرح سے آگ سے دھواں نکلتا ہے ایسے ہی صرف خیر نہیں ہوگا بلکہ خیر میں شر کی آمیزش ہوگی. اور ایک معنی دخن کا لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ حقد کے معنی میں ہے, حسد کے معنی میں ہے, اور ایک معنی اس کا دغل کے ہوتے ہیں, بیماری, اور ایک معنی اس کا دل میں واقع ہونے اور فساد ہے. بہرحال ایک معنی یہ بھی ہے کہ کل امر مکروہ, ہر مکروہ عمل بھی اس میں داخل ہے. بہرصورت یہ تمام کے تمام معنی ہیں دخن کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قوم یستنون بغیر سنتی ویہتدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر فقلت هل بعد ذلك الخیر من شر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قوم ایسی رونما ہوگی, ایک قوم ایسی برپا ہوگی, ایک قوم وجود میں آئے گی جو لوگ میری سنت کے علاوہ دوسری سنتیں ایجاد کر لیں گے, میرے طریقے کو چھوڑ کر, میرے راستے کو چھوڑ کر, میری سنت کو چھوڑ کر بدعات پر مبنی اعمال انجام دینے لگ جائیں گے, گھڑ لیں گے بہت سارے مسائل, بہت سارے احکام اپنی مرضی کے مطابق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم یستنون بغیر سنتی, یہ قوم ایسی برپا ہوگی جو میری سنت کے علاوہ اور دیگر سنت ایجاد کر لے گی, اور میرے طریقے کے علاوہ, میرے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ ایجاد کر لے گی. تعرف منہم وتنکر, حذیفہ ابن الیمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم انہیں پہچانو گے اور تم انہیں پہچاننے سے انکار بھی کر دو گے. یعنی فقلت هل بعد ذلك الخیر من شر. حذیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس خیر کے بعد کیا شر کا زمانہ آئے گا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حالات میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے, کبھی خیر غالب ہوا, کبھی شر غالب ہوا, کبھی اچھائی غالب ہوئی, کبھی برائی غالب ہوئی, کبھی امیری انسان کو حاصل ہوئی, کبھی غربت کا لاحقہ ہوا, کبھی صحت ملی, عافیت ملی, اور کبھی بیماری اور مصیبت انسان کا مقدر بن جایا کرتی ہے. تو حالات میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے بلکہ خیر کے بعد شر, شر کے بعد خیر ہوگا. ہاں, ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے واجبات ادا کرنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے, اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے احساس جوابدہی کا جذبہ کار فرما ہو, اور پھر خیر کے عمل کو انجام دینے کی ایک مسلمان کوشش کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام دعاتن علی ابواب جہنم, ہاں بہت سارے داعی ہوں گے جو جہنم کے راستوں پر, جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں گے. دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا, جو ان کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. ان کی دعوت قبول کرنے کا مطلب اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر دینا ہوا. لہذا جب دعات کی کثرت ہو جائے اور حق و باطل کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے, اور ہر جگہ اپنے گمان کے مطابق, دعوے کے مطابق لوگ یعنی دعوت کا پرچم بلند کرنے لگیں, دعوت کا عالم بلند کرنے لگیں, اور ان کے بارے میں
ہمیں واقفیت نہ ہو، ایک لمبا تجربہ نہ ہو ان کے سلسلے میں، تو ایسے میں انسان کو ایسے دعات سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ایسے دعات سے بچنا چاہیے جن دعات کا منہج، جن دعات کا عقیدہ، جن دعات کا اپنا یعنی نصاب صحیح نہ ہو، جن کے بارے میں ہمیں ایک طویل تجربے سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ اس کا مصدر کیا ہے اور اس نے علم کہاں سے سیکھا ہے اور کہاں سے وہ دعوت کا کام انجام دیتا ہے۔ کسی انسان کی محض یعنی اچھا بیان، اس کا اچھا اسلوب اور اس کی طلاقت لسانی، قوت گویائی اور دلائل کا استحضار، یہ چیزیں انسان کو دھوکے میں نہ ڈالیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق کہ بہت سارے دعات وجود میں آئیں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، ان کی دعوت جو قبول کرے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم علم کس سے لیں، کن اساتذہ کو مدرس مانے، معلم مانے، مربی مانے اور ان کے زیر اشراف، ان کے زیر تربیت ہم علم کو حاصل کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے دروازوں پر دعات ہوں گے، یعنی بہت سارے دعات علمی میدان میں کام کریں گے، لوگوں کی سوسائٹی میں بہت سارے دعات ہوں گے جن دعات کا منہج، جن دعات کا اپنا